اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ 90 پارے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ درگزر کا رویہ اختیار کرو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ دین اسلام نے اور شریعت نے اگرچہ حقوق یا ان کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے بقدر اپنا حق وصول کرنے کی شرعاً اجازت ہے، چاہے ان حقوق کا تعلق مال سے ہو، ان حقوق کا تعلق بدن سے ہو، یا ان حقوق کا تعلق عزت سے ہو یا اعضاء و جوارح سے ہو۔ بہر صورت بدلہ لینا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بدلہ لیتا ہے، اپنے اوپر ظلم کسی نے کیا ہے، اس ظلم کا اگر بدلہ لیتا ہے تو شرعاً اس کا اختیار ہے، مگر اپنے حقوق کو معاف کر دینا یہ ایک اعلیٰ اخلاقی حصہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے 90 پارے کی آیت جس کا حوالہ دیا ہے، اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے کہ معاف کر دینا یہ بہت بڑھیا بات ہے۔ بدلہ لے کر آدمی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بدلہ لے کے؟ اور اگر آدمی نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے اور اس نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ نہیں جی مجھے تو ہر آدمی سے بدلہ لینا ہے، تو پھر آپ یقین کریں کہ ایسا آدمی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا۔ یا تو ہر قدم پر آپ کو جو ہے وہ ایک عجیب و غریب انسان ملے گا، ہر قدم پر آپ کو ایک عجیب آدمی ملے گا جو کسی طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کسی طریقے سے آپ کو اذیت دے رہا ہے، کسی طریقے سے ناحق آپ کا حق مار رہا ہے۔ آپ کس سے بدلہ لیتے رہیں گے؟ پھر تو سارا وقت دن رات زندگی سب بدلہ لینے میں گزر جائے گی، باقی پھر اور کام کب کریں گے؟ اس پر جو ہے وہ مجھے بات یاد آئی۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اچانک بات یاد آ گئی اور ہماری گفتگو سے متعلق ہے۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی الگ الگ شان ہوتی ہے، تو میں ان کی شان دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میاں یہ شان وان چھوڑو، اپنا کام کرو، جو کام کر رہے ہو وہ کرو، چھوڑو شان وان۔ کہا کہ نہیں جی مجھے تو دیکھنا ہے۔ کہا کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، یہ چھوڑ دو شان وان، اپنے کام میں لگے رہو۔ بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تمہیں شان دکھا دیتے ہیں، بزرگوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ فلاں مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پر 4 آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ 4 آدمی بیٹھے ہوئے اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے کمر پر ایک ایک تھپڑ مار دو، ایک ایک مکہ مارو ان کی کمر پہ، پھر وہ جو کچھ کریں مجھے آ کر بتانا۔ یہ صاحب چلے گئے خوشی خوشی۔ وہاں دیکھا تو واقعی 4 آدمی الگ الگ کونوں میں بیٹھ کر وہ ذکر کر رہے تھے، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، مصروف تھے۔ تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے پہلے کے کمر پر ایک گھوسا مارا، انہوں نے دیکھا ہی وہ اپنے جس عبادت میں مگن تھے وہ اس میں مستغرق تھے۔ دوسرے صاحب کو مارا تو انہوں نے ایک مکہ ان کے بھی لگا دیا۔ تیسرے صاحب جو تھے ان کو مارا تو انہوں نے ان سے پوچھا آپ کو کوئی ہاتھ میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ان کا ہاتھ دبایا، آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ 4 نہیں بلکہ 3 بزرگ تھے۔
یہ صاحب جو ہے وہ آئے اور آ کر حضرت کے سامنے کہا کہ حضرت تو عجیب معاملہ ہوا ہے، پہلے صاحب جن کو میں نے مارا انہوں نے دیکھا ہی نہیں کون آدمی ہے، کیوں مارا ہے، کیا وجہ ہے، اس کے ساتھ کوئی پنچایت، کوئی اس کے گریبان پکڑے، کوئی اس کو ٹھیک ٹھاک گالت گلوچ کرے۔ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میاں اپنے کام میں لگے رہو، کیا بدلہ لیتے رہو گے، کس سے بدلہ لو گے؟ یا تو ہر قدم پر آپ کو ایک آدمی نظر آئے گا جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، چھوڑو اپنے کام میں لگے رہو۔ تو یہ وہ بزرگ ہے۔ اور دوسرے جو صاحب تھے جن کی کمر پر ایک مکہ مارا، انہوں نے بھی ایک مارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک آدمی تھے، یہ نیک آدمی تھے کہ اگر یہ بدلہ نہ لیتے تو اللہ اس کا انتقام تم سے لیتے اور تم ختم ہو جاتے۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ نہیں سمجھے؟ یہ جو دوسرے صاحب تھے ان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق مضبوط تھا کہ اگر یہ بدلہ نہ لیتے تم سے تو پھر اس کا انتقام اللہ لیتا، اور اگر اللہ اس کا انتقام لیتا تو تم نہیں بچ سکتے تھے۔ تو یہ تو تمہارے اوپر ان آدمی نے بڑا احسان کر دیا کہ تمہاری جان چھوٹ گئی، تمہاری زندگی بچ گئی، تم چل پھر رہے ہو۔ دو تیسرے جو صاحب تھے جن کو مارا، تو ان صاحب نے ان کا ہاتھ دبانا شروع کیا کہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی شفقت، پیار، محبت اتنی ڈال دی کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول گئے، اور اگر تکلیف کا احساس اور خیال ہو رہا ہے تو وہ اس مارنے والے ظالم کا خیال ہو رہا ہے کہ کہیں بیچارے کو تکلیف نہ ہوئی ہو مارنے میں۔ فرمایا کہ اب سمجھ آ گئی بزرگوں کی کیا شان ہوتی ہے، یہ ہے بزرگوں کی شان۔ اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم معاف کر دو، اور یہ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آدمی کر لے اور اس حسن اخلاق کا اگر مظاہرہ کرے اور یہ اگر اوصاف اگر اختیار کر لے اور جاہلوں سے الجھنا اگر چھوڑ دے، تو یہ وہ راز اور گر ہے کہ دشمن بھی اپنے ہو جائیں۔ لیکن ہے کام بڑا مشکل، بہت مشکل ہے، مجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کے لیے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ یہ اخلاق ہمیں نصیب فرما دیں۔ کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں، واقعتاً کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، مختصر سی ایک تو بات یہ ہو گئی، باقی اس سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے متفرق عجیب واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں جو انسان کے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے کہ کس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا ہے۔ ہم صرف پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابھی اس کا موقع نہیں ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں، میں نے کسی وقت بیان کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اخلاق کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ یہ 3 قسمیں، اور بہرحال جتنی بھی اخلاق کی قسمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ پیدا فرما دیں۔ ایک بات تو اس آیت سے متعلق یہ ہو گئی۔ دوسری، اسی 9ویں پارے میں آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ دیکھو جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اس کو خوب اچھے طریقے سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ مثال کے طور پر آدمی نے قرآن کریم کی تلاوت لگائی ہوئی ہے موبائل پر، اب وہ ریڈیو کا زمانہ تو ہے نہیں، موبائل پر تلاوت لگائی ہوئی ہے یا کوئی سی ڈی لگائی ہوئی ہے اور اپنے کام دھام میں مشغول ہیں، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ اگر آپ نے تلاوت لگائی ہوئی ہے قرآن کریم کی تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنجیدگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دل لگا کر آپ قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ اور اگر نہیں سنیں گے تو یہ طریقہ جو ہے وہ مشرکین سے ملتا جلتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو وہ ادھر ادھر مشغول ہو جاتے تھے۔ لہذا
اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایسی جگہ پر نہیں لگانی چاہیے کہ جہاں لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول اور مصروف ہوں اور آدمی کو سننے کا موقع نہ ملے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چچی چل رہا ہے، وہ چچی والے نے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت لگائی ہوئی ہے، وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت بڑا نیک کام کر رہا ہوں اور میں تو رمضان میں بڑا ثواب کما رہا ہوں، اور پورے وہ پبلک ہے اور بازار ہے اور جو ماحول آپ کو پتا ہے ہمارے باہر کا وہ چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس قرآن کریم کی تلاوت کی جو اس کا احترام ہونا چاہیے، جو اس کا تقدس ہونا چاہیے، وہ احترام اور تقدس نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بے ادبی کوئی سن ہی نہیں رہا، لوگ جو اپنے کام میں مشغول ہیں، اپنے کام دھندوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، لہذا اس چیز سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، نماز میں تو الحمدللہ ایک ماحول ہوتا ہے، جب آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے پیچھے کھڑے ہونے والے سنتے ہیں، کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے۔ ہاں ذہنی طور پر، دماغی طور پر غائب ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ظاہری طور پر تو وہ کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ لیکن جب نماز سے خارج تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کو بغور سنا جائے، تاکہ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہو جائے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو خوب اچھے طریقے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔